عمران خان صاحب ریاستی اداروں سے مداخلت کی اپیل کر رہے ہیں. انصار باسی صاحب، کس طرف حالات جا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ اچھا، یہ انالیسز تو میں بالکل آپ کو بعد میں دے دوں گا، لیکن اس وقت میں ایک اہم خبر بریک کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جیو سے. اور وہ خبر یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق ہائیلی پلیسڈ ویری ریلائبل سورسز اسٹیبلشمنٹ یہ سیریسلی کنسیڈر کر رہی ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے سافٹ انٹروینشن ان کی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ پاس میں بھی تھی کہ حکومت جو حکومتی اتحاد ہے، اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی کہ حکومت اور اپوزیشن مطلب عمران خان صاحب اور یہ جو دوسری اس وقت پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ جو لوگ ہیں ان کے درمیان ٹاکس، آپ دیکھیے گا، مذاکرات، الیکشنز. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اکتوبر میں الیکشن پاسبلی جو میری بات سے لوگوں سے ہوئی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. اس کی طرف مطلب کہ رستہ جائے گا. فیصلہ پولیٹیشنز نے کرنا ہے، ٹاکس، الیکشنز اینڈ اکانومی. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جس قسم کی آپ کو پتا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی مختلف، یہ جو 17 جولائی کا جو الیکشن ہوا اس کے ریزلٹ کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں جس طرح بہت آگے چلی گئی، اس کے کنسیکوینس میں مور امپورٹنٹلی جو کنسرن ہم سب کا ہے کہ جی اکانومی کا جو ایک بالکل ہی سیریس قسم کی سچویشن ہو گئی اور انسٹیبلٹی جو معاشی جو عدم استحکام ہے اور اس کے جو کنسیکوینس میں جس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ اب یہ کر سکتی ہے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ انٹرویو کرے گی اسی لحاظ سے جیسے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب 25 مئی کو لانگ مارچ کیا تھا عمران خان صاحب نے اسلام آباد مارچ کیا تھا تو اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن بھی انہوں نے میٹنگز کروائی تھی دونوں سائڈز کو بٹھا کے، تو میٹنگ کروائی لیکن انفارچونیٹلی اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کا رول کچھ انتہائی نیگیٹو تھا، کوئی بات چیت پازیٹیو نہیں ہو سکی تھی. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے انیشیٹو کے اوپر جب وہ پرائم منسٹر تھے تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ 2 پلیئرز جو تھے وہ گئے تھے اپوزیشن کے پاس، وہ بھی بات چیت کے پولیٹیکلی تھا کہ آپ پولیٹیشین سے آپس میں بات کریں، بات چیت کر کے، تو اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی فیل ہو گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں جو میری اطلاعات ہیں کہ this would be perhaps more decisive soft intervention. کوئی جو میری جو اطلاعات ہیں یہ نہیں کہ جی کسی ایک سائڈ کو مطلب ہے کہ وہ دیا جائے گا، فیور کیا جائے گا یا کسی دوسری سائڈ کو. مقصد یہ ہے کہ دے نیڈ ٹو انگیج. پولیٹیشین اگر انگیج نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے، جو حالات ملک کے ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ معاشی حالات جو ہو رہے ہیں تو اٹ از اے کاز آف کنسرن فار ایوری باڈی. پورے ملک کے لیے کاز آف کنسرن ہے، ہر ایک کے لیے ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے. اور اس قسم کی یہ چیز ہونے جا رہی ہے. اور میں تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا طلعت چودھری صاحب کی پریس کانفرنس، مجھے لگا ایسا رہا کہ کوئی گورنمنٹ کے پاس کوئی اس قسم کی اطلاعات ہیں. یہ میرا انالیسز ہے فار دا ریزن کہ طلعت چودھری صاحب آپ دیکھیں کہ ان کا پارٹ ضرور دیکھیے گا کہ جو لیٹر پارٹ تھا انیشلی ہی اٹیک انہوں نے عمران خان صاحب کو اٹیک کیا، لیکن بعد میں آپ سے طلعت چودھری صاحب کو اگر سنیں تو طلعت چودھری صاحب نے اداروں کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں بار بار دھکیلا گیا، ادھر بھی دھکیلا گیا، ادھر بھی دھکیلا گیا. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ زبردستی ہمیں الیکشن کی طرف مت دھکیلیں، زبردستی ہمیں الیکشن کی طرف مت دھکیلا جائے. یہ بات ہوتی کی. پھر انہوں نے ایون پلینگ فیلڈ کی بات کی کہ اگر وہ ہوتا ہے اس طرح کی بات اور بار بار دھکیلنے والی، اور سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں، سیاستدانوں کو سیاسی فیصلے کرنے دیں. تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب تو فرام ڈے ون آپ کو پتا ہے جب سے وہ اپوزیشن میں آئے، بلکہ اس سے پہلے گورنمنٹ میں بھی وہ نیوٹرلز کے اوپر ان کا ایک کنسسٹنٹ پریشر تھا. لیکن وہ پریشر یہ تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں، ظاہر ہے آپ نیوٹرل نہ رہیں، آپ میرا ساتھ دیں. اس دوران بھی آپ کو یاد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی ان کے کی پلیئرز تھے ان کا یہی رول تھا کہ دونوں سائڈوں کو بٹھائیں، آپ فیصلہ کریں، دونوں سائڈوں کو بٹھائیں، آپ فیصلہ کریں. تو اب یہ ہے کہ جی اس اسٹیج کے اوپر یہ چیز ہونے جا رہی ہے. انصار باسی صاحب، آپ نے یہ خبر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں غور کر رہی ہے کہ سافٹ انٹرونشن ہوگی سیاستدانوں کو آپس میں بات چیت پر آمادہ کرنے کے لیے یا یہ ماحول پیدا کرنے کے لیے کہ وہ مذاکرات کریں. تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ اس بارے میں کچھ تفصیل واضح ہو سکی ہے کہ کس طرح کی سافٹ انٹرونشن ہوگی؟ وہ دیکھیں پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ بٹھاتے رہے ایک دوسرے کو، ان مختلف دونوں سائڈز کو بٹھاتے رہے 2-3 دفعہ انہوں نے. ایک میں وہی جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 25 مئی کو جب انہوں نے مارچ کرنا تھا تو اس دن ایک سائڈ کے اوپر شاہ محمود قریشی اور میرا خیال ہے یہ اسد صاحب تھے اور اس طرح، اور دوسری طرف گورنمنٹ کے جو اتحادی جو ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز تھے. ان کے درمیان جو انٹریکشن کروایا تھا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اور ایک ان کے ٹاپ پلیئر اس میٹنگ میں موجود تھے جب دونوں سائڈ تھی.
تو اس میں وہ موجود تھے. سو اسی قسم کی انٹروینشن ہوگی, لیکن اس میں شاید زیادہ ریزالو اس لیے ہوگا کہ کیونکہ کنسرن یہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں, اگر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی مزید بڑھتی ہے اور جو کہ ڈر ہے کہ بڑھے گی, اور اگر یہ اکنامک انسٹیبلٹی زیادہ بڑھتی ہے جو کہ ڈر ہے کہ بڑھ جائے گی, تو اس کو روکا جانا چاہیے اور سیاستدان آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. اور فیصلہ وہی والی بات جو میں آپ بتاؤں کہ دیکھیں ایک سٹیپ عمران خان صاحب کو اب جو مجھے لگا ایسے عمران خان صاحب کو ایک سٹیپ پیچھے آنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے بات چیت نہیں کرنی, مجھے الیکشن کی ڈیٹ میں پھر میں بات چیت کروں گا. میرا خیال ہے کہ یہ چیز نہیں ہے. آپ بات چیت پہلے کریں اور پھر آپ جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ دوسری سائڈ کے ساتھ مل کے, اور پھر حکومت چونکہ کہتی ہے کہ ہم نے تو 2023 تک رہنا ہے, اکتوبر یا اگست تک وٹ ایور جو بھی ہے, تو ان کو بھی ایک سٹیپ پیچھے یہ کہ ان کو بھی مڈ ٹرم اور ارلی الیکشن کے لیے, اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں. انصار عباسی صاحب, دونوں طرف سے ہی ہے, حکمران اتحاد ہو یا پھر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہو, مختلف وقتوں پر عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. فیصلہ حق میں آنے پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, لیکن عمران خان صاحب اگر کوئی فیصلہ درست نہیں آتا, جیسے کہ اپریل 2022 میں ہوا, تو انتہائی ناخوش تھے. جلسوں میں بھی عدلیہ کا نام لے کر وہ اس سے متعلق تنقید کرتے رہے. تو آپ جس عمل کے بارے میں توقع ظاہر کر رہے ہیں یا آپ کے پاس یہ خبر ہے کہ ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے, اس میں پھر عدلیہ کا بھی کردار ہوگا کیا؟ دیکھیں آپ ویسے دیکھیں میں اگر اسٹیٹ میں یہ کہوں گا کہ ہاں عدلیہ کا کردار ہوگا, تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی نامناسب آن مائی پارٹ, بیکاز اٹ وڈ بی ارریسپانسبل. اور ایسا نہیں میں چاہتا کہ کوئی خدا نخواستہ کنٹمپٹ والا مسئلہ ہو جائے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ماضی میں ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے, آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کون کون ہو سکتا ہے, اور پھر ماضی میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدلیہ اور ہمارے پولیٹیشین ڈفرنٹ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی الزام, یہ والی ساری بات, عمران خان صاحب ہر ایک نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستیاں کی, اسٹیبلشمنٹ نے ان کو استعمال کیا, انہوں نے ان کو استعمال کیا. اسی طریقے سے عدلیہ نے کبھی فیصلہ ایک کو پسند آیا, کبھی دوسرے کو پسند آیا, اور میں اس چیز کو بالکل میں انڈورس کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی عدلیہ کے بہت سے فیصلوں نے بہت زیادہ ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں شاید کنفیوژن بہت زیادہ کریٹ کر دی ہے, جس کی وجہ سے ہر قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں. جو کل بھی فیصلہ ہوا, ایک ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ کل کا تھا, ایک ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ مطلب ہے کہ اپریل میں تھا. دونوں سائڈز پولیٹیکل سائڈز کو, اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں کہاں چینج ہو گئے. اس وقت اس ڈپٹی اسپیکر کو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صحیح کیا, وہ آج کے ڈپٹی اسپیکر کو کہہ رہے ہیں غلط ہوا. جو کہہ رہے تھے اس وقت کہ انٹروین نہیں کر سکتی عدلیہ یا عدلیہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, آج وہ بالکل کچھ اور کہہ رہے ہیں. سو انفارچونیٹلی دیز آر دا ریالٹیز جو ہم سب لوگوں کو ظاہر ہے ماننی پڑتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں. اور لیکن بہت سی چیزیں پھر بھی ہم بات نہیں اس طرح کر سکتے, بیکاز اٹ وڈ بی ارریسپانسبل آن آور پارٹ کہ ہم کہتے ہیں ہاں جی کہ یہ اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, واٹ ایور جو بھی آپ جو مجھ سے تجزیہ, تو وہ اس قسم کا تجزیہ میں دے نہیں سکتا. لیکن وہ ایک ہے ہسٹری, پاکستان کی ہسٹری بڑی کلیئر ہے, اور وہ آپ سب کے سامنے, اور اس کے بیس کے اوپر ظاہر آپ بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا انصار عباسی صاحب. ایک بڑی خبر انہوں نے دی ہے, کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ غیر جانبداری کے ساتھ نرم مداخلت کرے گی, سیاستدانوں کو مذاکرات کی میز پر لائے گی, اور اس کا نتیجہ انتخابات کی تاریخ سامنے آنے پر نکل سکتا ہے. یہ انہوں نے توقع ظاہر کی.